بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم قرآن کریم کے مطالعہ کے سلسلے کا تازہ سبق پڑھیں گے۔ یہ سبق مشتمل ہے سورۃ المؤمنون کی آیات 1 تا 4 کے مضامین پہ، اور ان 4 آیات کے اندر ہم ایمان والوں کی 4 صفات ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی صفت خود ایمان ہے، دوسری صفت لغو اور فضول کاموں سے پرہیز ہے، تیسری صفت نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، اور چوتھی صفت تزکیہ والے اعمال ہیں۔ یہ ہمارا آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آیات تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کر کے پھر آگے ان کی وضاحت کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ قد تحقیق یقیناً، افلح فلاح پالی، المؤمنون ایمان والوں نے، الذین ایمان والے وہ ہیں جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دل سے جھکنے والے ہیں، والذین اور یہ وہ لوگ ہیں ہم جو عن اللغو فضول کاموں سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم جو للزکاة دل کی پاکیزگی کے لیے فاعلون اعمال کرنے والے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ اسکرین کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر اپنے سامنے۔ اب میں بھی ان کو یہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے۔ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان آیات کی فضیلت سمجھ لیجئے۔ ان آیات کی فضیلت میں 2 باتیں مجھے ملی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس صورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے ان آیات کی فضیلت میں۔ دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کے بارے میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ 10 آیات سورۃ المؤمنون کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں یہ تلاوت فرمائیں، گویا کہ یہ سمجھایا کہ یہ ان آیات میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، یعنی ان آیات میں جو باتیں بیان ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا عملی نمونہ موجود تھا۔ سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے۔ وجہ تسمیہ یعنی اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ اوصاف بیان فرمائے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ گویا کہ یہ سورت ایمان والوں کی بنیادی صفات کو بیان کرتی ہے کہ مومن کیسے ہونے چاہیے، مسلمان کیسے ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا۔ ان آیات کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے۔ یہ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو، یعنی ہر فائدہ حاصل ہو اور ہر نقصان دہ چیز سے بندہ بچ جائے۔ یہ 2 چیزوں کا جو پیکیج ہے، یعنی سب فائدے ملیں اور سب نقصانات سے بندہ بچ جائے، ان دونوں چیزوں کے پیکیج کو فلاح کہتے ہیں۔ یہ لفظ فلاح کا جو ہے جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مکمل فلاح دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی اور تکلیف آئے نہ آئے، کم از کم موت کی تکلیف تو ہر ایک پر
آنی ہے، لہذا مکمل فلاح دنیا میں کسی کو ملنا ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ کوئی بات خلاف طبیعت پیش نہ آئے اور جو خواہش جس وقت دل میں پیدا ہو وہ فوراً پوری ہو جائے۔ اگر اور کوئی نقصان نہ بھی ہو تو دنیا میں کم از کم ہر نعمت کے لیے زوال اور فنا کا خطرہ تو ساتھ لگا ہی ہوا ہے۔ یہ دولت جو فلاح کی ہے نا، مکمل ایک دوسرے جہان میں ملتی ہے، اس جہان کا نام جنت ہے۔ دنیا میں فلاح کی جگہ ہے ہی نہیں۔ البتہ اکثری حالات کے اعتبار سے فلاح یعنی بامراد ہونا اور تکلیفوں سے نجات پانا یہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، یعنی اکثری حالات کے اعتبار سے، کلی نہیں۔ آیات مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے کا وعدہ ان مومنین سے کیا ہے جن میں وہ 7 صفات موجود ہوں، جن 7 صفات کا ذکر اس صورت کی پہلی 10 آیات کے اندر آیا ہے اور جن میں سے پہلی 4 آیتیں آج کے ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ سب سے پہلا وصف جو بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، یعنی فلاح کی سب سے بنیادی شرط یا کامیاب ہونے والوں کا، فلاح پانے والوں کا پہلا اور بنیادی وصف وہ ایمان ہے۔ سب سے پہلا وصف یہ مومن ہونا ہی ہے، جو ایک بنیادی چیز ہے اور اصل الاصول ہے۔ ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا، اور شریعت کی ٹرم کے طور پہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں اور کوئی پروردگار نہیں۔ اللہ کی تمام جو صفات ہیں اور جو کمالات ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کی ذات سچی ہے، اور یہ بات ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین اور شریعت لے کر اس دنیا میں آئے، اس کی سچائی کسی بھی شک اور شبہ سے بالاتر ہے۔ جو آدمی کامل ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو پہلا وصف کیا ہوا پھر کامیاب ہونے والوں کا؟ ایمان۔ دوسرا وصف الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، دل سے جھکنے والے ہیں۔ تو دوسرا وصف ہوا نماز میں خشوع۔ خشوع کے لغوی معنی ہے سکون، اور شریعت کی اصطلاح یا ٹرم میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں بھی سکون ہو، اعضاء میں بھی سکون ہو، یعنی اپنی طرف سے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی پوری کوشش کرے، اور اعضائے بدن بھی ساکن ہوں، فضول حرکتیں نماز کے دوران نہ کرے، خاص طور پہ وہ حرکتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا اور فقہائے کرام نے ان کو مکروہات نماز کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز کے دوران نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے سے بچنا خشوع ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصے سے نماز کے دوران نہ کھیلنا یہ خشوع ہے۔ اور حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف مسلسل متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ دوسری طرف توجہ نہ کرے۔ جب بندہ دوسری طرف توجہ کرتا ہے یعنی آنکھ کے کونے سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی توجہ کا رخ پھیر لیتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داود شریف میں آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ نماز کے دوران اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور فرمایا نماز میں دائیں بائیں توجہ نہ کرو۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے تو فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت تفسیر مظہری کے حوالے سے نقل فرمائی ہے، تفسیر مظہری میں نقل فرمائی ہے۔ یہ دوسرا وصف تھا نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ تیسرا وصف لغو سے پرہیز، فضول کاموں سے پرہیز۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو فضولیات سے منہ موڑنے والے۔ لغو کا لفظی معنی ہے لغو کا فضول کلام یا فضول کام، یعنی کوئی بھی ایسا کام یا ایسی بات جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے، یعنی کوئی بھی بندہ جو کام کرے اس میں دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ ملحوظ رکھ کے کرے،
ایسا کام جس میں نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو وہ ایک فضول کام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے اسلام کی حسن و خوبی اور اس کے ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کرے جس کے ساتھ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ تعلق نہ رکھتا ہو۔ مثلاً وہ چیزیں جن سے صرف نفس کی لذت اور دنیا کی محبت کا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح ایسے افعال اور اقوال اور ایسے تمام حرکات و سکنات جو فضول اور بے فائدہ ہوں ان سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمتا نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ آتی۔ اسی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چپ رہ کر اور زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھ کر دنیا کی بہت سی آفتوں سے نجات مل جاتی ہے، اور دینی اور اخروی طور پر بھی بہت سی بلاؤں اور نقصانات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر بندہ جن مصیبتوں اور آفتوں میں گرفتار ہوتا ہے ان میں سے اکثر زبان ہی کے ذریعے سے آدمی کو پہنچتی۔ اکثر مواقع پہ خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے پہنچنے والے نقصانات ان گنت ہیں اور ان سے بچنا سخت مشکل ہے، سوائے اس کے کہ آدمی بلا ضرورت زبان کو بند ہی رکھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا اور آخرت میں ضروری ہیں اور جن پر دینی اور دنیاوی زندگی کا دار و مدار ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں وہ تو فضول نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں لا یعنی ہیں اور فضول ہیں، خواہ ان چیزوں کا تعلق عمل سے ہو یا قول سے۔ اس لیے آیت میں بے فائدہ باتوں اور کاموں سے بچنے کو مومن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ تو یہ تیسرا وصف تھا لغو سے پرہیز۔ چوتھا وصف زکوٰۃ کی ادائیگی یا اخلاق و اعمال کی طہارت۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، یہ قاف آ گیا غلطی سے آیت کے شروع میں واو کی بجائے۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ جو اخلاق اور اعمال کے تزکیے کے لیے اعمال کرنے والے ہیں، یا دوسرا مطلب جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو للزکوٰۃ فرمایا، زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں طہارت اور بڑھنا، یعنی پاکیزگی اور بڑھنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اپنے مال کے اس حصے کو جو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا کر دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ تو یہ عمل باقی مال کو پاک کر دیتا ہے اور مال کے مالک کو گناہوں سے اور دیگر بری خصلتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح مال کی محبت سے آدمی کے دل کو پاک کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، کنجوسی سے آدمی کے دل کو پاک کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے معنی کے اعتبار سے بڑھوتری کے اعتبار سے جس مال میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس مال میں برکت ہوتی ہے، ان برکت کے ذریعے وہ مال بڑھ جاتا ہے اور دنیا میں بھی وہ مال بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اخروی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زکوٰۃ کی وجہ سے آدمی کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ دینے کا جو عمل ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ جو آدمی ایسے اعمال کرتے ہیں جو اعمال ان کے اخلاق اور اعمال کو پاک کریں۔ زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے میں معنی کے اعتبار سے بڑا فرق ہے، جسے نظر انداز کر کے دونوں کو ہم معنی سمجھ لینا صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی کسی چیز کو پاک کرنا، یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی میں نے ذکر کیا، اور دوسرا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک صاف کرنا، اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے زکوٰۃ پر عمل کرنے والے لفظ کا جو استعمال فرمایا ہے، یعنی یہ جو انداز بدل کے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، بلکہ فرمایا للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو انداز بدلا ہے اس کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے کہ وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو ان کے اخلاق اور اعمال اور ان کے دل کو پاک کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ باقی اعمال بھی پھر جو آدمی کے تزکیے اور دل کی تربیت کے لیے مفید ہوں وہ سارے اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس کے تحت جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں، ان کا بامحاورہ ترجمہ ایک مرتبہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں اور جو فضول چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔